وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک اور باب باندھا، باب من کرہ ان یعود فی الکفر۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ انسان کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند کرے کما یکرہ ان یلقى فی النار، جیسے کہ جہنم میں یا آگ میں ڈالنا اسے ناپسند ہے، جیسے کہ وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں یا آگ میں ڈالا جائے۔ من الایمان، یہ کفر کی طرف لوٹنا، ناپسند ہونا اس طرح سے من الایمان، ایمان سے ہے۔ یعنی امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان یہ بتا رہے ہیں، اس باب کو امام بخاری نے اس لیے باندھا اور مذکورہ باب سے اس کی مناسبت اس طور سے ہے کہ اس سے پہلے باب میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کا کمال قوت عملیہ اور قوت علمیہ سے ہوتا ہے، اور جس کے اندر قوت عملیہ یا قوت علمیہ زیادہ ہوگی اسے اس کا ایمان اس طور سے بھی کامل ہوگا کہ وہ کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ناپسند کرے گا جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ یہ اگر کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو یہ بھی اس کے ایمان کے کمال کی حجت اور دلیل ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں وہ ہیں جس نے من کن فیہ، جس کے اندر وہ تین خصلتیں ہوں گی، وجد حلاوۃ الایمان، تو اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایمان کی حلاوت سے مراد اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ طاعات میں اسے لذت محسوس ہوگی تو وہ امر دین میں مشقتیں برداشت کر لے گا اور دنیا فانی سے اعراض پر اس کو ترجیح دے گا، تو
ایسی حلاوت وہ محسوس کرے گا یا ایسی حلاوت معنوی طور پر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ، ایسے ہی وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں اس کے نزدیک ہیں، ان کے ما سوا سے محبوب تر ہو جائیں تو یہ بھی اس کا کمال ایمان ہے۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ایسے ہی کسی شخص سے وہ محبت کرے تو محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہی محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑے۔ تو یہ کیفیت کسی کی ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان اس کا مکمل ہو گیا۔ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، ایسی ہی وہ یہ ایک خصلت یہ ہے کہ کوئی کفر میں لوٹنا ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو آگ اور جہنم سے رستگاری دے دی، کما یکرہ ان یلقی فی النار، تو وہ ایسے ہی ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، بلکہ جہنم میں ڈالنا نہیں، یہاں پر نار بے معنی آگ، کہ جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہو ویسے کفر کی طرف پلٹنا اس کو ناپسند ہو۔ ان یلقی فی النار سے یہاں پر تشبیہ اس طور پر ہے، یا یہ کہو کہ آگ میں جان ڈالنا ناپسند ہونا، اس کے ساتھ کفر کی طرف پلٹنے کی ناپسندیدگی اور کراہت کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تشبیہ اس بات کا افادہ کرتی ہے کہ کفر کی طرف پلٹنا گویا کہ آگ کی طرف جانا ہے، اور کفر کی طرف پلٹنے کی سزا وہ جہنم ہے۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اہل ایمان اعمال میں متفاضل ہوتے ہیں، کسی کا ایمان کہ اہل ایمان میں سے کسی کے اعمال کم ہوتے ہیں، کسی کے اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو کسی کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی تمام مومنین اعمال میں برابر نہیں ہوتے۔ اہل ایمان کے اعمال متفاضل ہوتے ہیں، کم و بیش ہوتے ہیں۔ اس سے امام بخاری کا استدلال ہے، اسی بات پر استدلال کرنا مقصد ہے کہ اعمال جو کہ ثمرات ایمان ہیں، وہ اعمال جب کم و بیش ہوتے ہیں تو ایمان بھی کم و بیش ہوگا۔ اہل سنت و جماعت میں سے احناف کے نزدیک اعمال میں کمی بیشی یہ ایمان کی ثمرات اور اس کے نور میں کمی بیشی کا سبب ہوگا، نفس ایمان میں کمی بیشی کا سبب نہیں ہوگا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول اللہ اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کر رہے امام بخاری، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن یحییٰ مازنی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں وہ اپنے عن ابی سعید الخدری، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے،
وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، بعد حساب کا معاملہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو حساب و کتاب کے بعد جنتی لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ جہنم میں جو لوگ گئے ہیں ان میں دیکھو جن کے دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال لو۔ فرشتے جہنم سے نکال لیں گے ان کو کہ ایمان کا ایک حصہ ان کے دل میں ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے جب جہنم سے انہیں نکالیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جل بھن کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو نہر حیا میں یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ یہ یہاں پر نہر حیا ہے یا نہر حیات ہے، اس میں امام مالک کو شک ہے۔ جب نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو جو جل بھن گئے ہوں گے وہ اب ان کے جسم تر و تازہ ہوں گے، ان کے اوپر گوشت ویسے ہی چڑھے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے کہ ایک کوئی چھوٹا پودا جانب سیلاب میں اگ آتا ہے تو جب وہ اگتا ہے تو اس کی پہلی کلی جو ہوتی ہے بالکل بند ہوتی ہے اور پیلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، پھر تھوڑی دن کے بعد جلدی جلدی وہ اوپر بڑھتی ہے اور کھلنے لگتی ہے، اس کے پتے پھیلنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی حال ہوگا جہنمیوں کا کہ جو مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کو سزا ملے گی، ان کے چہرے جسم کالے ہو جائیں گے، جل بھن کر کوئلے کی طرح ہو جائیں گے۔ جب ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ اگیں گے، ان کے جسموں پر گوشت آئیں گے اور ان کا جسم تر و تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کا جو مفہوم آپ نے سنا اس کا ترجمہ لگائیے، پھر مقصد میں بتاتا ہوں۔ قال نبی کریم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت، جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نکالو ان لوگوں کو من کان فی قلبہ، جن کے دلوں میں مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی من ایمان ایمان ہو، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو یہ مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے۔ قَدِ اسْوَدُّوا، اس حال میں کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، تو ان کو حیا کی دریا میں، حیا کے دریا میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اور حیا قصر کے ساتھ وہ بارش کے معنی میں ہے، اور الحیات وہ زندگی کے معنی میں ہے۔ تو اب ہم فی نہر الحیا یا فی نہر الحیات، سرکار نے کیا فرمایا؟ اس میں امام مالک کو شک ہے کہ سرکار نے فی نہر الحیا فرمایا ہے یا فی نہر الحیات فرمایا۔
نہر الحیا ہو تو معنی ہوگا بارش کی ندی میں، اور نہر الحیات ہو تو معنی ہوگا زندگی کی نہر اور ندی میں۔ شک کا مالک، اس میں امام مالک کو شک ہوا ہے۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو پھر یہ اگیں گے، بڑھیں گے، تر و تازہ ہوں گے جیسے کہ ایک دانہ جانب سیل میں اگتا ہے۔ علم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، انہا تخرج صفراء ملتویہ، کہ وہ دانہ نکلتا ہے اس سے پودا تو پیلا ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ قال وہیب ابن خالد نے کہا حدثنا عمرو الحیات، ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن یحییٰ مازنی نے، تو انہوں نے فرمایا الحیات، وقال، اور کہا خردل من خیر، انہوں نے خردل من ایمان نہیں فرمایا اپنی روایت میں، انہوں نے خردل من خیر فرمایا۔ امام بخاری نے یہ جو تعلیق ذکر کی کہ وہیب ابن خالد نے فرمایا کہ عمرو نے ہم سے حدیث بیان کی، عمرو ابن یحییٰ مازنی نے، تو اس میں تعین کے ساتھ ہے، اس میں شک نہیں ہے اس روایت میں کہ سرکار نے نہر الحیا فرمایا یا نہر الحیات فرمایا، بلکہ وہاں پر تعین ہے کہ عمرو نے حدیث بیان کی ہے الحیاتو، کہ وہاں پر نہر الحیات ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری کا مقصد دوسری ایک سند کو پیش کر کے یہ ہے کہ اس سند سے تائید ہو جاتی ہے اس بات کی کہ سرکار نے نہر الحیات فرمایا۔ ایسی سرکار ان کی روایت میں خردل من خیر ہے، یعنی بھلائی کا ایک دانہ بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی۔ تو بیٹا یہاں پر خیر فرمایا، امام بخاری اس سند سے، اس روایت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان بھی ایک خیر ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو وہاں پر ذرہ برابر بھی بھلائی اگر کسی نے کی ہے تو وہ اسے قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گی، یعنی اس کا ثمرہ ملے گا۔ تو ایمان بھی ایک خیر ہے، اور یہ تو بہت بڑی خیر ہے۔ اب امام بخاری نے اس حدیث پاک کو ذکر کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اہل ایمان اعمال میں متفاضل ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اعمال بڑے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جہنم میں جا کے سزا پائیں گے، ہیں تو وہ بھی مسلمان، مگر یہ ہے کہ ان کے اعمال کم ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ اہل ایمان اعمال میں الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ۔ تو اس حدیث پاک سے ضمناً اعمال میں تفاضل سمجھ میں آیا۔ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں امام بخاری جس سے ایمان میں تفاضل اس سے زیادہ واضح سمجھ میں، اعمال میں تفاضل اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبید اللہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبید اللہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبید اللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابن کیسان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، انہ سمع ابا سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید خدری سے پوچھا۔ ابو سعید خدری یہ کنیت ہے حضرت سعد ابن مالک کی۔ یقول، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علی
وعلیہم قمص منہا ما یبلغ سدیہ ومنہا ما دون ذالک وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار نے خواب میں دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور سونے میں ایک خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے ہیں، لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسے لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جن پر قمیصیں ہیں، جن پر کرتے ہیں، جو کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جن کے کرتے سینے سے لے کر پیر تک تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے کرتے اس سے تھوڑے چھوٹے تھے یا اس سے کچھ بڑے تھے، اور اور میں نے عمر بن خطاب کو یہ دیکھا کہ ان کا کرتا تو اتنا لمبا تھا کہ ان کا کرتا تو زمین میں پیروں کے پاس کھچڑ رہا تھا۔ اتنا لمبا کرتا دیکھا عمر بن خطاب کا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ قمیص کی تعبیر دین سے فرمائی۔ سرکار نے فرمایا یہ قمیص ہے، یہ دین تھا۔ اب قمیصوں کی تعبیر سرکار نے دین سے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کا دین امام بخاری کے مذہب اور نظریے کے مطابق کم و بیش ہوتا ہے، اور یہ کم و بیشی اعمال میں کم و بیشی کا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ اعمال میں کمی اور بیشی کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری نے اس سے استدلال کیا اس بات پر کہ اہل ایمان اعمال میں متفاضل ہوتے ہیں، جیسے دیگر لوگوں کے مقابل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دین سب سے زیادہ دکھائی دیا۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم، اسی دوران کہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علیہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں خواب میں، وعلیہم قمص، اور وہ لوگ جو پیش کیے جا رہے ہیں ان کے جسموں پر قمیصیں تھیں۔ قمص یہ قمیص کی جمع، کرتے تھے۔ منہا ما یبلغ سدیہ، ان میں سے کچھ تو قمیصیں وہ تھیں جو صدی کی یعنی سینے تک پہنچ رہی تھیں، ومنہا ما دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اس سے بھی بڑھ کر تھیں۔ لفظ دون کا معنی آگے اور پیچھے دونوں ہوتا ہے، جو اس سے آگے تھیں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا جو اس سے پیچھے تھیں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی اس سے کم اور اس سے زیادہ تھیں، دونوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ وعرض علی عمر بن الخطاب، اور عمر بن خطاب مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، اس حال میں کہ ان پر ایک قمیص اور کرتا ہے جس کو وہ کھینچ رہے ہیں۔ جرہ یجر جرن، کھینچنا مراد ہے کہ جن کا کرتا زمین سے نیچے، وہ پیروں سے نیچے زمین پر کھچڑ رہا ہے۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کی، فما اولت ذالک، یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر سمجھی یا کیا تعبیر بیان فرمائی؟ سرکار نے فرمایا، الدین، اے اولت الدین، میں نے دین سے اس کی تعبیر کی ہے، یعنی تعبیر کی ہے۔ اب امام بخاری کا مقصود تو یہی بتانا تھا
کہ اعمال میں اہل ایمان متفاضل ہوتے ہیں۔ یہاں پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا سب سے لمبا دیکھا، اور اس کی تعبیر نبی کریم نے ایمان اور دین سے کی، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا ایمان اور دین سب سے زیادہ ہے، اور ایمان و دین کی کمی اور زیادتی جو ہوتی ہے وہ اعمال میں تفاضل کی بنا پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ اہل ایمان اعمال میں متفاضل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہم اور ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو یا دین کو سب سے بڑا دکھایا گیا، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے اس حدیث کی بنا پر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امت میں تمام سے افضل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں، تمام امتیوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ کیونکہ فضیلت کا حصول جو ہوتا ہے وہ ایمان و اعمال سے ہوتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان و اعمال میں سب سے زیادہ ہیں امتیوں میں سے، کیونکہ نبی کریم نے ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان کی تو قمیص اتنی لمبی لٹک رہی تھی، تو اس سے اشارہ ہے دین کی زیادتی کی طرف، اعمال کی کثرت کی طرف۔ تو فضیلت جن وجوہات سے حاصل ہوتی ہے وہ وجوہات حضرت عمر بن خطاب کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی شبہ کر سکتا ہے، ہم اس کا جواب چند طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ایک تو جواب یہ کہ یہاں پر نبی کریم نے لوگوں کی 3 قسمیں ذکر فرمائی۔ ایک تو وہ جن کا کرتا سینے تک تھا، اور دوسرا وہ جن کا کرتا سینے سے بھی اوپر تک تھا یا سینے سے نیچے تھا، اور ایک وہ کہ جن کا کرتا پھچڑ رہا تھا۔ 3 طرح کے لوگوں کو یہاں پر سرکار نے بیان فرمایا، اور چوتھی قسم سرکار نے ذکر نہیں فرمائی، کیونکہ چوتھی قسم جو اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ ہے جو دیگر احادیث سے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک پلڑے میں ایمان ابو بکر ہو، دوسرے پلڑے میں پوری امت مسلمہ کا ایمان ہو، تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ تو سرکار نے یہاں پر چوتھی قسم ذکر نہیں فرمائی، تو ذکر نہ فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ چوتھی قسم ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ماننا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور بعض محدثین نے ایک یہ بھی جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے متعلق جو حدیث ہے، ان کی افضلیت پر جو حدیث متعلق ہے، افضلیت پر جو حدیث دال ہے، وہ حدیث متواترۃ المعنی ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے متواتر ہے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت سے متعلق جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ اپنے معنی کے لحاظ سے بھی متواتر نہیں، اور وہ حدیث متواترۃ المعنی ہے۔ ظاہر بات ہے جو حدیث متواتر ہو یا معنن ہی متواتر ہو، وہ اس پر راجح ہوگی جو کہ نہ لفظاً متواتر ہو نہ معنن متواتر ہو۔ اس لیے خبر واحد پر خبر متواترۃ المعنی کو ترجیح دی جائے گی۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینا یہ صحیح نہیں ہوگا۔
ایک جواب اور بھی محدثین کرام نے دیا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر جو حدیث حضرت عمر بن خطاب کی افضلیت پر دلالت کر رہی ہے، یہ حدیث، یہ خبر متواتر ہے، وہ خبر واحد ہے، اور مان لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو حدیث ہے وہ حدیث بھی خبر واحد ہے، تو دونوں خبر واحد ہونے کے لحاظ سے یہ متعارض ہو جاتی ہے، تو اب دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر تمام ائمہ، تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، اور اجماع یہ دلیل شرعی ہے۔ حضرت ابو بکر کی افضلیت پر اجماع امت ہے، اور جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت پر اجماع نہیں ہے، اس لیے حدیثوں کو ہم متعارض مان کر چھوڑ دیتے، پھر دلیل شرعی اجماع ہے، اس کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی۔ باب الحیاء من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حیا کرنا یہ ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ تو حیا کہتے ہیں الحیاء الذی یحجب صاحبہ عن اشیاء منکرہ عند اللہ وعند الخلق، یعنی حیا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس انسان کے اندر وہ کیفیت ہو، تو وہ کیفیت اس انسان کو عند اللہ ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی عند الخلق ناپسندیدہ چیزوں سے روکنے پر ابھارے، تو ایسی کیفیت کا نام، برائیوں سے جو روکنے پر ابھارے، ایسی کیفیت کا نام حیا ہے۔ اب حیا یہ تو حیائے دینی ہوئی، حیائے شرعی ہوئی، کبھی کبھی حیا غیر شرعی بھی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، دینی کام نہیں کرتا، اب اتفاق سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ مشہور ہے۔ اب ایسا آدمی جو کبھی لوگوں کو مسجد میں نظر نہیں آیا، اب وہ کہیں مسجد میں پہنچ جائے تو اس کے دل میں یہ حیا آئے گی کہ لوگ آج کیا کہیں گے کہ میں مسجد میں نظر آنے لگا، تو ایسی بھی حیا ہوگی جو بھلائیاں کرنے سے روک سکتی ہے، تو یہ حیائے غیر شرعی ہے۔ کچھ حیا ایسی ہوتی ہے جس کی حیا کی بنا پر آدمی بھلائیاں کرنے سے رکتا ہے، وہ حیا غیر شرعی کہلاتی ہے۔ یہاں پر مراد الحیاء من الایمان سے مراد حیا شرعی جو ہوتی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور کمال ایمان کی علامت ہے۔ اس پر امام بخاری نے یہ باب ڈالا، باب الحیاء من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک ابن انس، ہمیں خبر دی مالک ابن انس نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سالم ابن عبداللہ، حضرت سالم بن عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اب عن ابی، اپنے والد ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری لوگوں میں سے ایک صاحب کے پاس سے، ایک انصاری صحابی رسول کے پاس سے گزرے، سرکار کا گزر انصار میں سے کسی آدمی کے پاس سے ہوا، ایک انصاری صحابی رسول کے پاس سے ان کا گزر ہوا سرکار کا،
وہ ہوا یعظ اخاہ فی الحیا، وہ انصاری صحابی رسول اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں، حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو بھائی تھے وہ حیا بہت زیادہ کرتے تھے، اتنی حیا کرتے تھے کہ اس حیا کے پیش نظر وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے سے تک رک جاتے تھے۔ ان کے اندر اتنی حیا تھی کہ حیا کی وجہ سے حقوق حاصل کرنے سے وہ رک جاتے تھے، اپنے حقوق بھی حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ تو ان کے بھائی ان سے کہہ رہے تھے لا تستحی، تو اتنی حیا مت کیا کر کہ جس سے تو اپنے حقوق ہی چھوڑ بیٹھے اور اپنے حقوق ہی حاصل نہ کر پائے۔ تو اس حیا کے سلسلے میں وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے۔ کسی روایت میں ہے اپنے بھائی کو زجر و توبیخ کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، ارے چھوڑو انہیں کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ اب یہ حیا کر رہے ہیں اور اپنی حیا کرنے کی وجہ سے اس شرعی حیا کی وجہ سے اگر ان کے حقوق چھوٹ بھی جا رہے ہیں تو چھوڑو، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر جو ابھارا گیا ہے وہ شرعی حیا پر ابھارا گیا، نہ کہ غیر شرعی حیا پر۔ ایمان کا حصہ شرعی حیا ہے، تفصیل ہم پہلے ذکر کر چکے۔ فرمایا باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فإن تابوا، تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة، نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کر لیں، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی ان کو امن کے ساتھ رہنے دو۔ اب ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اس باب کو باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان اس بات کا درس دینا چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اور ثمرات ایمان یعنی نماز روزہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد آدمی کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر نہ تلوار اٹھائی جائے گی نہ اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اس پر حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد مسندی نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو روح حرمی نے جو کہ ابن عمارہ ہیں۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے عن واقد ابن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو جو کہ محمد ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا، یحدث، کہ وہ بیان کرتے ہیں، عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں، یہاں تک کہ وہ شہادت دے دے اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی دے دیں، یعنی ایمان لے آئیں، اقرار باللسان کر لیں اور دلوں میں بھی ان کے وہ بیٹھ جائے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، تو جب وہ لوگ یہ کر لیں، یہاں پر نبی کریم نے چند چیزوں کا ذکر کیا، چند ثمرات ایمان کا ذکر کیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ضروریات دین کو بجا لائیں، عصموا منی دماءہم، تو ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خونوں کو محفوظ کر لیا، واموالہم، اور اپنے مالوں کو بھی محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، مگر ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے، نہ حق اب نہ ان کا خون بہایا جائے گا، نہ حق نہ ان کا کوئی مال برباد کیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی مال سے، کسی جان سے حق اسلام متعلق ہو گیا تو اب حق اسلام کی بنا پر ان کی جان، ان کا خون بھی بہا دیا جائے گا اور ان کا مال بھی لیا جائے گا۔ مثلا ان کا مال ہے، اس سے حق الہی متعلق ہوا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، عشر واجب ہو رہا ہے، تو اب یہ حق الہی ان کو ادا کرنا پڑے گا اور ان کا مال اس سے محفوظ نہیں رہے گا، حق الہی تو دینا ہی ہے۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کوئی ایسا جرم کیا کہ جس کی بنا پر اس پر حد جاری ہو گئی، تو اب حق اسلام کی، یہ حق اسلام ہے حد جاری ہونا، تو اب ایسی بنا پر اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور اس کو رجم یا سنسار بھی کر دیا جائے گا، اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ یعنی اگر حق اسلام متعلق ہو گیا تو ایسی صورت میں اسلام لانے کے بعد بھی ان کے خون بہائے جا سکتے ہیں اور ان کے مالوں کو لیا جائے گا، لیکن حق اسلام متعلق ہو، اور حق اسلام جب تک متعلق نہیں ہے تو اس وقت تک ان کے مالوں یا جان یہ سب محفوظ رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب، یعنی یہ سب کرنے کے بعد دنیا میں تو ان کے اوپر اگر کوئی جرم کیا تب تو سزا جاری ہوگی، ورنہ تو ان کا حساب کتاب یہ سب کچھ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، وہ آخرت میں یہ سب کرنے کا اجر اللہ رب العزت دے گا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا، اب یہ حدیث پاک آیت کریمہ سے جو مناسبت رکھتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اب ان کا جان و مال سب محفوظ ہو گیا جبکہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، نماز روزہ وغیرہ جو کہ دنیاوی امور جو ہیں، احکام جو ہیں، وہ سب یہ انجام دینے لگے، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مومن ہے، اور مومن ہے تو اب اپنے کفر سے جب توبہ کر چکے ہیں، نماز قائم کر چکے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اب ان کے راستے کو خالی کر دیا جائے گا، یعنی ان کے اوپر کوئی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ کیوں؟ امام بخاری کا اس باب سے بھی مقصود یہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، اور یہاں پر ایمان لانے کو قرآن پاک میں فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی تعبیر افعال سے کی جا رہی ہے، افعال سے تعبیر کرنا امام بخاری اپنے مذہب کے مطابق اس سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں اور یہ چیزیں بھی کمال ایمان ہیں۔